اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی میں علامہ محمد طفیل کوہاٹی صاحب کو، جو ہمارے حضرت صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں اور ڈائریکٹر ہیں حدود التحقیق اسلامی کوہاٹ کے، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لازيدنكم صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیو، دوستو، بزرگو، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ آزادی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے۔ آزادی کا مفہوم ہمارے ہاں وہ نہیں ہے جو مغرب کے ہاں فریڈم کا مفہوم اور تصور ہے۔ فریڈم کا مفہوم مغرب میں یہ ہے کہ انسان اور خدا دونوں کے بندھنوں سے انسان کو آزاد کر دو۔ ہمارے ہاں آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان نفس اور شیطان کی بندشوں سے اور اسی طرح انسانی طاغوت کے بندے سے آزاد ہو کر اللہ کی غلامی میں داخل ہو جائے، تو یہ آزادی ہے۔ انبیاء کرام انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کس سے؟ نفس اور شیطان کی غلامی سے ان کو آزاد کرتے ہیں، اور جو انسانی طاغوت اور انسانی طاغوتی نظام ان پر مسلط ہوتے ہیں، ان نظاموں سے ان کو آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں داخل کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا ایک کام ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف قوموں کے آزادی کے نمونے بتائے۔ جب بھی کسی قوم کو آزادی ملی ہے تو اس میں یا تو ہجرت کی قربانی لگتی ہے اور یا جہاد کی قربانی لگتی ہے۔ ان دو قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے دونوں قسم کے نمونے ذکر کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا فرعونیوں کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام کو دو کام حوالے ہوئے۔ ایک تو فرعونیوں کو دعوت ایمان دینی تھی اور ان کو ایمان کی طرف لانا تھا، ان کا تزکیہ کرنا تھا۔ دوسرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کام حوالے ہوا وہ تھا کہ آپ جائیں اور فرعون سے مذاکرات کریں اور ان سے کہیں کہ ارسل معنا بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ 20 سال اور بعض دیگر کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ 30 سال اس کام کے لیے محنت اور جدوجہد کی۔ فرعونی معاشرے میں بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے اتنی طویل جدوجہد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اس قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سیاست تھی فرعون کے مقابلے میں، اس کا پورا نقشہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کیسے انہوں نے فرعون کے دلائل کو توڑا ہے، جب آپس میں مکالمے کا موقع آیا ہے تو کیسے فرعون کو لاجواب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے کابینہ میں اپنا بندہ تیار کر کے بیچ کے بٹھایا ہے کہ فرعون کی ساری منصوبہ بندی، ساری چالوں کا ان کو علم ہوتا رہے، اور اس آدمی کا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپا کے رکھا ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو جناب رجل کے عنوان سے ذکر کیا ہے، رجل مومن، اور یہ فرمایا ہے کہ یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ فرعون اتنی بڑی معاشی عسکری طاقت ہونے کے باوجود اور اس کے سراغ رسانی کا مضبوط شعبہ ہونے کے باوجود وہ آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بندے کو نہ پکڑ سکا، جو ان کے کابینہ میں بیٹھ کر اس کی ساری چالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچاتا رہا کہ فرعون اس ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ اس کے مطابق ان کی پالیسیوں کے جو وہ ہے ان کا تدارک کرتے رہیں اور اس کے مطابق چلتے رہیں۔ کئی موقعوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ایسا تعاون کیا ہے اور ایسی معلومات پہنچائی ہے کہ اگر وہ معلومات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ ہوتی اسباب کے درجے میں تو بنی اسرائیل کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کی تدبیر پر بنی اسرائیل کی ایک جگہ کالونی بنائی۔ بنی اسرائیل جو بکھرے ہوئے تھے مصر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو آباد کیا، اور آباد کاری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایات بھی دی کہ گھروں کی ترتیب ایسے رکھیں کہ آزادانہ، چونکہ آپ کو تعلیم، تربیت اور عبادت کا موقع نہیں ملتا، تو گھروں کے رخ قبلہ رخ رکھیں تاکہ گھروں کے اندر جناب تربیت اور عبادت کا
کام ہوتا رہے. یہ سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نے اس ترتیب سے کام کیا. بلاخر فرعون کے ساتھ جب اعلانیہ ٹکراؤ ہوا اور فرعون کو پتہ چلا کہ بھئی جناب قوم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر رہی ہے اور اس کی جو منطقی باتیں ہیں اور اس کا جو جناب دعوت ہے اس کو قبول کرنے کے حالات ہو رہے ہیں، تو فرعون نے یہ سوچا کہ بھئی جناب ان کو اعلانیہ شکست دینے کے لیے فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جادو کے زور پہ کر رہا ہے، چونکہ اس وقت کا سب سے بڑا فن جو تھا، لوگوں کا بڑا فن لوگوں کے پاس وہ جادو کا فن تھا. اور ہر دور کا طاغوت اس کے پاس ایک طاغوتی فن ہوتا ہے اور اس طاغوتی فن کے بلبوتے پر وہ اہل حق کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طاغوتی فن کے نتیجے میں حق کو توڑ سکتا ہوں. جیسے آج کل کا ایک طاغوتی فن ٹیکنو سائنس ہے، اس کے نتیجے میں باطل یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے میں سب کچھ زیر و زبر کر دوں گا اور حق کو توڑ دوں گا. تو اس زمانے کا یہ طاغوتی فن جادو تھا. تو فرعون نے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے، پورے ملک کے اندر پیغامات بھیجے، پھر ان کو لالچی دی کہ آپ کو میرے جناب اس میں دربار میں بڑے بڑے عہدے ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے مناصب ملیں گے. اب جب آدمی جناب فن کا مظاہرہ کرتا ہے، قیمت طے کرتا ہے کہ بھئی میری قیمت کیا ہوگی، میں فن تو دکھاؤں گا اور جناب آپ کی طرف سے لڑوں گا لیکن اس کی قیمت طے کرو. یہ کرائے کا نوکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کرائے پر لڑتا ہے، کرائے پر مقابلہ کرتا ہے. تو فرعون کو جناب یہ سارے کرائے کے لوگ میسر آ گئے، ان کو کہا کہ میں آپ کو جناب وہ بڑے بڑے عہدے دوں گا، آپ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں میدان میں. موسیٰ علیہ السلام نے تدبیر یہ کی کہ فرعون سے یہ کہا کہ بھئی مقابلہ ہوگا لیکن عید کے دن، جب ساری قوم اکٹھی ہو، بند کمروں کے اندر مقابلہ نہیں کرنا، جہاں آپ اور آپ کے درباری ہوں گے یا ہم چند لوگ ہوں گے، سارے عامت الناس کے سامنے مقابلہ ہو تاکہ حق کا نظارہ بھی لوگ سارے عام دیکھ لیں اور باطل کی شکست کا نظارہ بھی سارے عام لوگ کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر کامیاب ہو گئی اور جناب پورا مصر جناب اس میں جمع ہوتا تھا، اس میلے کے اندر، وہ اس میلے میں جمع ہو گیا. جادوگر بھی اکٹھے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلے میں آ گئے. جادوگر چونکہ اہل فن تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جناب جادو نہیں. اہل فن جو ہوتا ہے وہ چیز سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہمارے فن کی چیز ہے یا جناب من یہ کوئی جدا چیز ہے. اور فرعون جناب وہ جاہل تھا، وہ اس فن کا خود ماہر نہیں تھا، وہ اس کو جادو سمجھتا رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا اور جادوگروں نے جناب جب یہ نظارہ دیکھ لیا تو بس وہ لمحہ تھا کہ اللہ کی ایسی رحمت متوجہ ہو گئی کہ ایمان جناب جادوگروں کے دلوں میں اتر گئے، جادوگروں کے دلوں میں ایمان اتر گیا. اب ایمان کی ایسی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اس طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. ایک طرف تو جناب وہ جادوگر تھے جو فرعون سے اپنے جناب فن کی قیمت طے کر رہے تھے، اس سے عہدے مانگ رہے تھے، اس سے مال مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف جناب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ان پر پڑی اور جناب ان کے دل میں ایمان اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور انہوں نے آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اب فرعون نے ان کو دھمکانا شروع کر دی کہ میں تمہارے جناب ٹانگے کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا. تو جناب انہوں نے دیکھے ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت دیکھیں. چند لمحے پہلے وہ فرعون کی طرف سے لڑ رہے ہیں، فرعون کی طرف سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب ایمان دل میں جناب اتر گیا ہے تو اب فرعون کو للکار کر کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر فرعون نے جناب کیا کیا کہ سب کو شہید کر دیا، سب کو شہید کر دیا ساری قوم کے سامنے. اور قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے جو سیاسیوں کے پینترے ہوتے ہیں وہ سارے پینترے آزمائے، جھوٹ جو سیاسی بولتے ہیں وہ سارا جھوٹ بولا اور قوم سے کہا کہ بہت بڑی سازش ہم نے پکڑی ہے. یہ تو سارے خفیہ موسیٰ کے شاگرد تھے اور یہ تو مصنوعی مقابلہ رچانے کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے، یہ تو سارے اس کے شاگرد تھے اور جناب اس نے یہ ہمیں چیلنج دے دیا تھا اور یہ چیلنج ہم نے قبول کر کے جناب یہ تو سارے شاگرد اس کے جمع ہو گئے تھے. انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا اور اس طے شدہ منصوبے کے مطابق یہ آپ کی ہمدردیاں لینا چاہتے تھے، یہ تو آپ سے اپنی زمین لینا چاہتے ہیں، یہ تو آپ سے ملک لینا چاہتے ہیں. اس ملک لینے کی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کبھی بھی فرعون کے ساتھ مذاکرات میں مصر لینے کا نہیں تھا. ان کا مطالبہ ہمیشہ کیا رہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم اپنے آباء و اجداد کے وطن جائیں گے. ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے غلامی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی مصر واپس نہیں آئے، انہوں نے مصر نہیں لیا
اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقصد میں مصر ہوتا تو وہ ضرور بات رکھتے کہ تم اقتدار سے اترو اور مصر ہمارے حوالے کرو، لیکن فرعون نے بڑا طاقتور سے طاقتور حکمران جب حق کو دیکھتا ہے تو حق سے ڈر کر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، عوام کے سامنے جھوٹ بولا کہ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، مصر کو لینا چاہتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ذاتیات پہ اترا، بنی اسرائیلیوں کو کہا ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو، لا یکاد یبین، یہ تو بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا، اس کو تو بات کرنا نہیں آتی، یہ تو اپنا مدعا صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک جسمانی عذر جو بچپن میں انہوں نے انگارہ اٹھا کے اپنے زبان پہ رکھا تھا، جس سے زبان کے اندر قوت اظہار کمزور ہو گئی تھی یا لکنت پیدا ہو گئی تھی، حالانکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لکنت زائل کر دی تھی۔ اس موقع موسیٰ علیہ السلام جب اس آخری مقابلے کے لیے آئے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر نصیب فرما۔ پہلی چیز انہوں نے شرح صدر مانگی تھی۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر اپنے موقف پر اس درجے کے یقین کو کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کو اس موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹا سکے۔ بڑے سے بڑا مفاد، بڑے سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی قوت وہ سامنے آ جائے، دولت، شہرت، عہدہ، جس چیز کی لالچ دے، آپ اپنا موقف نہ چھوڑیں، تو اس کا مطلب ہے کہ موقف پہ شرح صدر ہے۔ جب قائد کو موقف پہ شرح صدر ہوتا ہے تب کامیابی ملتی ہے۔ قیادتیں جب ان کو اپنے موقف پہ شرح صدر نہیں ہوتا، وہ عہدوں کے عوض بک جاتی۔ آج کا سیاسی عہدے پہ بک جاتا ہے، آج کا سیاسی سیٹ پہ بک جاتا ہے، آج کا سیاسی چند چھوٹے چھوٹے مفادات پہ بک جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے شرح صدر مانگی کہ اللہ فرعون تو دے گا بڑی سے بڑا ڈراوا، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس معاشی طاقت ہے، وہ دولت کی لالچ دے گا، بہت کچھ کہے گا، بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یا اللہ آپ ہمیں اپنے موقف پر شرح صدر نصیب فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آگے تیسیر مانگی۔ اتنی بڑی طاقت سے خالی ہاتھ ٹکرانے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ فرعون کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ دلیل اور برہان کی قوت پاس ہے، اصلی کی اجازت نہیں ہے، مقابلے کی اجازت نہیں ہے، اور جناب فرعون کے ساتھ ٹکراؤ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے کہ جا کے نرمی سے بات کرنی ہے، بات میں شدت نہیں دکھانی، کیونکہ بڑے سے بڑا منطقی آدمی جب شدت پہ اترتا ہے تو وہ اپنی دلیل کی قوت کھو دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی تحریک جب شدت پہ اترتی ہے وہ اپنا جواز کھو دیتی ہے، اس کا جواز باقی نہیں رہتا۔ شدت پسند لوگ، شدت پسند تحریکیں جو دلیل کے ساتھ چلنے کے بجائے شدت کی زبان اپناتے ہیں، شدت کا طرز اپناتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے، اپنے والد ماجد کا قول، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں اور تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے دائی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے بدبخت کے ساتھ بات کرنے میں حکم دیا، دلیل رکھنے میں حکم دیا کہ قولا لہو قولا لینا، جا کے دونوں سے نرم بات کرنی، تو حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اس موقع پر حضرت سنایا کرتے تھے کہ بات حق ہو، کہنے کا طریقہ حق ہو اور نیت حق ہو تو وہ ضرور اثر کرتی ہے۔ جہاں بات اثر نہیں کرتی یا تو بات درست نہیں ہوتی۔ یہ بات درست ہوتی ہے، بسا اوقات کہنے اور پیش کرنے کا طریقہ درست نہیں ہوتا، پیش کرنے کا طریقہ بھی سلیقہ بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ نیت جناب اپنی شہرت ہوتی ہے، نیت اپنی ناموری ہوتی ہے کہ میری آہ اور واہ ہو جائے، تو اس موقع پر بھی اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں چیزیں، تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ اتنا بڑا مشن، اتنی بڑی جناب اتنا بڑا کام ہمارے حوالے ہے، یہ معاملہ ہمارے لیے آسان فرما۔ مومن کے پاس سب سے مضبوط ترین ہتھیار کفر کے مقابلے میں دعا کا ہوتا ہے، یہ تلوار سے زیادہ کاری ضرب رکھتا ہے، یہ جناب ایٹم بم سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ دعا دل کا ہوک ہے، دعا دل کی ایک تڑپ ہے، دعا دل کی ایک جناب آواز ہے، جب یہ اٹھتی ہے اور عرش سے ٹکراتی ہے تو عرش سے فرش کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے،
تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ اے موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا آپ کو دیا گیا. تو یہ زبان کی گرہ کھول دی گئی تھی، لیکن فرعون وہ ماضی کے ایک جسمانی عذر کو اپنا سیاسی بیانیہ بنا کر اس کو عوام کے سامنے چوک چوراہے پہ بیان کر رہا ہے. آج آپ اپنے سیاستدانوں کو، اپنے دور کی سیاست کو دیکھیں، یہ نبوی سیاست ہے یا فرعونی سیاست ہے؟ مخالفین کے عیوب کو وہ جناب چوکوں اور چوراہوں پہ اچھالنا اور جلسوں میں بیان کرنا اور عامت الناس کے سامنے اس کو کھولنا، اور ایسے عیوب کے ہو سکتے ہیں اس نے توبہ بھی کر لی ہو اس پر. تو فرعون نے جسمانی عذر کو سیاسی بیانیہ بنا کر کیا کہا؟ لا یکاد یبین، ایسے بندے کے پیچھے چل رہے ہو جو تو ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کروا کے یہ بات منظور کروا لی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعونی میں بولے ہیں تو کہیں ان کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. انہوں نے اپنا مقدمہ آپ قرآن پاک کھول کے پڑھیں، کیا منطق کے ساتھ، کیا جناب زبردست ترتیب کے ساتھ انہوں نے دلائل رکھے. فرعون جہاں بات کا رخ موڑنا چاہتا، حضرت موسیٰ دوبارہ اس کو ایسے باتوں میں پکڑ کے دوبارہ مقصد پہ لاتے ہیں کہ مقصد کی بات کریں. وہ مقصد سے فرار ہو کے نکلنے، جیسے گھاک سیاسیوں کا پینترے ہوتے ہیں یہ، وہ جناب مقصد کی بات وہ اس میں بندے کو الجھا کے دوسری طرف بات کو نکالنا چاہتے ہیں. تو قرآن پاک میں بڑی تفصیل ہے، اس کو پڑھیں آپ تو آپ پہ واضح ہو جائے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ یہ جناب میری بات سمجھ جائیں. آگے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگا کہ مجھے اپنے بھائی کا ساتھ چاہیے تاکہ جناب میں جو ہے وہاں بات پیش کرنے میں مجھے حوصلہ ہو، قوت ہو، ایک مضبوط ساتھی ہو. تو اہل ایمان کا جب مجمع ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، اس وقت جو بات پیش کر، تو بات تو ایک پیش کر رہا ہوتا ہے لیکن فکر اور توجہ سب کی ہوتی ہے. وہ فکر اور توجہ جناب کیا کرتی ہے؟ وہ سارا زور اور اثر ڈالتی ہے. اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی تاکید کی، تاکہ ہم ذکر کریں تیرا، اجتماعی ذکر کریں. یہ ذکر کیا تھا؟ یہ وہی توجہ تھی، اللہ کی یاد تھی کہ فرعون سے گفتگو کے وقت حضرت موسیٰ بات کریں گے، باقی سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، یہ ذکر میں رہیں گے. جب ذکر میں رہیں گے تو فرعون اس پر روب پڑے گا، اثر پڑے گا. ان جادوگروں پر بھی روب پڑا، ان پر بھی اثر پڑا، ان کے دل میں ایمان نے گھر کیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوجہد کی. اس جدوجہد کے نتیجے میں قوم کو نکالا، اللہ نے آزادی دی. اتنی طویل جدوجہد جس میں بنی اسرائیل نے مارے کھائیں، غلامی برداشت کی، فرعون کا تشدد، جبر سوا، انہوں نے میخیں ٹھونکی لوگوں میں، اور جناب قتل کیا، بچوں کو ذبح کیا، عورتوں کو رسوا کیا، کیا کچھ ظلم اس نے نہیں کیا. ہر فرعون وہ دنیا میں جناب، وہ فرعون جو ہوتا ہے وہ اس کی سیاست کیا ہوتی ہے کہ وہ جب جبر پہ اترتا ہے وہ بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا. آج کے فرعون کو آپ دیکھیں، اسرائیل کو، کہ غزہ کے بچوں کو بھی معاف نہیں کر رہا، وہ بچوں کو بھی ذبح کر رہا ہے. لیکن جب بچوں کی قربانی لگتی ہے اس کے بعد کا مرحلہ فرعون کے غرقابی کا ہوتا ہے، پھر فرعون غرق ہوتا ہے. لہذا غزہ کے بچے قربان ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام انشاءاللہ اسرائیل کی غرقابی ہوگی. یہ فرعون بھی فرعون موسیٰ کی طرح جیسے وہ دریائے کلزم کے لہروں کے سپرد ہوا، انشاءاللہ یہ بھی اللہ رب العزت اس کو بھی غرق کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے، اللہ تعالیٰ نے قوم کو آزادی دی. آزادی کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں امتحان کیا ہوتا ہے کہ اس آزادی کی قدر کی جائے. اگر آزادی اللہ نے دے دی اور آزادی کی ناقدری کی گئی تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے عذاب مسلط کر دیتا، اللہ آزمائشیں ڈال دیتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اور قوم پیچھے جناب فرعون سے خائف، اور قوم جناب پکار رہی ہے، چیخ رہی ہے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جا رہے ہیں، ہم پکڑے جا رہے ہیں. ایک اور منظر آؤ، مکہ میں بھی 13 سال جبر ہوا. بلال کو تپتے جناب ریت پہ لٹایا گیا، خباب کو سلگتے انگاروں پہ لٹایا گیا، اور کیا کچھ جبر اور ستم ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نہتے صحابہ کو آزاد کروانے اور اس جبر سے نکالنے کی اجازت مل گئی، اور آپ کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی ہجرت کریں. ہجرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، مصر سے نکلے فرعون کے جناب اس تسلط سے، یہاں مکہ کے سرداروں کے تسلط سے نکلنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں سے ہجرت کو تلقین کی، اور خفیہ چھپ کے جائیں اور جناب اپنے آپ کو، اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو ان کافروں اور ان جابروں کے تسلط سے بچا کے نکلیں.
वहां कौम क्या कह रही है, इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े जा रहे हैं। यहां कौम क्या कह रही है, इब्ने खत्ताब उमर रजी अल्लाह तआला का नंबर आता है, तलवार लटकाते हैं, कमान पहनते हैं, घोड़ा तैयार करते हैं और आके बैतुल्ला में खड़े हो जाते हैं। और सारे सरदार बैठे हैं, अबू जहल बैठा है, उतबा बैठा है, शीबा बैठा है, उमैया बिन खल्फ है, वलीद है, सबकी सफे लगी हुई हैं। और कह रहा है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला खत्ताब का बेटा हिजरत कर रहा है, जिसने अपनी बीवी को बेवा करना हो, अपने बच्चे को यतीम करना हो, मक्का से बाहर आकर मुझसे निमट ले। वहां कौम इन्ना लमुद्रकून, और यहां कौम क्या कह रही है कि भाई हम हिजरत कर रहे हैं, किसी ने जनाब मुकाबला करना हो तो आ जाओ। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को तसल्ली दे रहे हैं, इन्ना मइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, सयहदीन, वो हमारे रास्ता खोलेगा हमारा रब, आप घबराओ नहीं। यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को तसल्ली दे रहे हैं। उस मंजर पे आके देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम काम के लोगों को पहले निकाल कर आखिर में खुद हिजरत करना। ये नहीं कि पहले सलार अपने लिए और जनाब अमीर अपने लिए और कायद अपने लिए महफूज पनाह तलाश करके सियासी पनाह लेकर चला गया और जनाब कौम को पीछे छोड़ दिया। नहीं, जितने लोग थे काम के लोग और जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास तरबियत याफ्ता, एक एक को निकाल कर मदीना पहुंचा दिया। और आखिर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफाकत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुंतखब किया। और भी सहाबा बहुत थे, हमने अपने मशाइख से सुना है, हजरत से हमने सुना है कि जब शेख किसी को जान के इम्तिहान से गुजारता है, यही उसका खलीफा होता है, यही जनशीन होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनाया था हजरत यूशा को। तो जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे सफर पे रवाना हुए कि हजरत यूशा से कह दिया कि ज़हन तैयार रखो, या मंजिल मकसूद पे पहुंचेंगे, और अमजी हुकुबा, या इतना चलेंगे हुकुब कि आप कैलकुलेटर लेकर हुकुब का हिसाब लगाना शुरू कर दे तो कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। इतने साल, यानी जनाब जब तक मौत ना आए चलते रहेंगे। उस जान खपने वाली सफर के लिए आपने हजरत यूशा को इसलिए मुंतखब किया कि खलीफा इन्हें बनाना था। और जब जा रहे हैं कोई तूर पर, नायबों से बना रहे हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां हजरत अली को बिस्तर पे लिटाया कि आपने बिस्तर संभालना है, अमानतें लौटानी है। तबूक पे जा रहे हैं, हजरत अली को पीछे नायब बना के छोड़ रहे हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक को उस सफर में जिसमें जान जाने का खतरा है, उसमें तने तनहा एक बंदे को जो मुंतखब किया वो सिद्दीक था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर चले। अब यहां देखें, यहां मंजर क्या है, वहां हजरत मूसा तसल्ली दे रहे हैं और यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक को गम हुजूर का है। यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम है, वहां कौम को अपना गम, मूसा अलैहिस्सलाम तसल्ली दे रहे, यहां हजरत सिद्दीक को हुजूर का गम। इसलिए फरमाया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आप घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। उलमा ने लिखा है कि हुज़न उस गम को कहते हैं जो अपने बारे में ना हो, अपने हमराही के बारे में हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने बारे में नहीं था गम, वो खौफ होता है, उनको खौफ नहीं था अपने बारे में। और जनाब यहां क्या, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गम था कि मैं कुफर का लश्कर आ गया पीछे, ताकुब हुआ तो पता नहीं मैं अकेले उनको रोक सकूंगा कि नहीं रोक सकूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। उनको ये गम घुलाई जा रही है। और 52 साल का शख्स, अब आप नौजवान गारे सोर की चढ़ाई अब चढ़े, हम नहीं चढ़ सकते, हमें दरमियान में बैठना पड़ेगा, एक सांस में हम जनाब वहां नहीं चढ़ सकते। वो 52 साल का बूढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पे उठा के नीचे से ऊपर लेकर गया। ये ईमान की ताकत है, इसलिए सिद्दीक का इंतखाब हुआ। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को तसल्ली करके दे रहे, इन मइया रब्बी, मेरे साथ है। मैं मैयत को पहले जिक्र कर रहे हैं ताकि कौम को तसल्ली हो जाए कि मैयत मौजूद है, साथ मौजूद है, नुसरत मौजूद है। मैयत को पहले लाए, रब को बाद में ला रहे हैं। और यहां जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं इन्नल्लाह, पहले अल्लाह का नाम, मैयत बाद में, कि सिद्दीक को अल्लाह का इस्तेजार था, उसको मैयत की फिक्र नहीं थी।
تو میت کو بعد میں لایا معنا. وہاں حضرت موسیٰ صرف کہہ رہے ہیں ان معی ربی، میت میرے ساتھ ہے. قوم کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کی معیت کے لیے ایمان کا جو لیول اور سطح چاہیے ہوتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. اور یہاں فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ معی و معکا، میرے اور آپ کے ساتھ ہے. وہ ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معیت میں اپنے ساتھ ایسے سم کر کے ذکر کیا. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ چاند نقطہ ارشاد فرمایا صدیقیت کی تعریف کی. فرمایا صدیقیت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صدیقیت کیا ہے کہ حضور کے قلب پر جو کچھ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی اور تجلی آتا تھا وہ بطور ایک صدیق کے سینے پہ پڑ جاتا تھا. صدیق کو الفاظ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. صدیق کا یقین حضور کے توجہ سے حضور کے قلب میں جو کچھ ہوتا صدیق کے قلب اور سینے میں وہ منعکس ہو جاتا تھا. گویا صدیق ثانی حضور تھے. اس لیے قرآن نے فرمایا ثانی اثنین، ثانی اثنین. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب میت کو ذکر کیا ساتھ فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہاں صفت ربوبیت ذکر کی. رب اللہ تعالیٰ کی جب جناب اللہ تربیت کرتا ہے چھوٹے بچے کی، اللہ تربیت کرتے ہیں. ہماری تربیت اور نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بے بس اور عاجز کو اللہ کی صفت ربوبیت ذکر ہوئی، لیکن وہاں جس معیت کا ذکر ہوا فرمایا ان اللہ معنا. یہ معیت صفاتی تھی اور وہ معیت ذاتی تھی جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. کہاں ذات کی تجلی، کہاں صفت کی تجلی. زمین و آسمان کا فرق تھا. یہ فرق پیدا ہوا ایمان کی اس سطح سے کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قوم جا رہی ہے، جو شخص جا رہا ہے، اس کی ایمان کی کیا حالت ہے. آگے چلیں. اس قوم کو آزادی مل گئی. اللہ تعالیٰ نے آزادی کا مقصد بتایا کہ تمہیں جو بنی اسرائیل سے آزادی دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے جا کے سرزمین مقدس کو، فلسطین اور شام کو تم نے قوم عمالقہ سے واپس لینا ہے. تم نے اس کے لیے جہاد کرنا ہے. قوم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی، آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں کے 12 سردار چنے. کہا جاؤ وہاں پر جناب جاسوسی کرو، ان علاقوں میں گھس جاؤ، وہاں سے رپورٹ مرتب کر کے لاؤ کہ اس قوم کی کیا حالت ہے. 10 سردار وہ جناب ان کے کر و فر سے، ان کی ٹیکنالوجی سے، ان کی طاقت سے، ان کی جسمانی حیثیت سے اور ان کے تمدن اور تہذیب سے متاثر، مرعوب اور گھبرا کر آ گئے اور کہا جی وہ اتنے مضبوط قوم ہے، ہمارے اندر وسعت نہیں ہے کہ ہم ان سے ٹکرا سکے سوائے 2 کے جو تھے 2 اللہ والے، ایک یوشع بن نون اور ایک کالب بن یوحنا. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت یہ صورتحال نہیں ہے، بس دروازے سے اندر داخل ہونے کی دیر ہے، اہل ایمان کی سرد پڑنے کی دیر ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی ڈھیر ہو جائے گی، یہ ساری طاقت ڈھیر ہو جائے گی، یہ ساری شوقت مٹ جائے گی، صرف دروازے سے داخل ہونے کی دیر ہے. لیکن 10 سردار ان کے 10 قبیلے وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے اور کہا کہ بھائی موسیٰ آپ جائیں، آپ کرب جائیں، جا کے لڑیں. انہا ہونا لقائدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ کرب جائیں اور ان سے لڑے، ہمارے اندر ان کے ساتھ لڑنے کی استطاعت نہیں. یہاں آ جائے. اس قوم کو آزادی مل گئی، مکہ سے آزاد ہو گئے، ریاست تشکیل پا گئی، مکہ والے حملہ آور ہو کے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، قافلے کے بجائے لشکر ٹکرا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر روحا پہ اپنے ساتھیوں کو روک لیا، جمع کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب کیا کریں گے؟
گے، صدیق کا روئی سخن یہ ہے یا رسول اللہ لڑیں گے، حمزہ کا روئی سخن یہ ہے یا رسول اللہ لڑیں گے، علی کا روئی سخن یہی ہے یا رسول اللہ لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اب اس قوم کو دیکھیں، یہاں جناب 8 تلواریں پاس ہے، یہاں جناب 6-10 نیزے پاس ہے، یہاں 2 گھوڑے پاس ہے، چند اونٹ پاس ہے، 70 اونٹوں کے ساتھ، 2 گھوڑوں کے ساتھ، ایک مسلح لشکر کے ساتھ ٹکراؤ ہے، طاقتور یہاں بھی سامنے ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں سے پوچھ رہے ہیں، وہاں بھی ہمراہی تھے، 12 میں 10 کی رائے یہ ہو گئی، انہا ہونا لقائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہمراہی ہے۔ مہاجرین تو کٹ مرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے، وہ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ اٹھے کہ یا رسول اللہ کیا بات کرتے ہیں، آپ حکم کرے دریاؤں میں کود جاؤ، ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، آپ حکم کرے یہ لڑنا ہے، آپ حکم کرے آگ کے سمندر میں کود جاؤ، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ ان صحابہ نے آزادی کی قدر کی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا انہا ہونا لقائدون، ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے، نہیں، انہوں نے اس آزادی کے مقصد کو آگے بڑھایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، سارا عرب ان کے زیر نگی کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خلفاء آئے، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو جیسے کیسر صاحب نے فرمایا، ہمارے پیشرو اکابر نے فرمایا، موبائل کے فتنے ہیں، اب ہمارے علماء ان فتنوں کا شکار ہے۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں سادات جیسے صبح ذکر ہوا، سادات کی مجلسیں اور انجمنیں بنائی جا رہی ہیں، سادات کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، انہیں پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے کہ اہل سنت تمہارے قدردان نہیں ہے، ہم تمہاری قدردانی کرنے والے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو سادات کے ایک نے کہا جی اولیت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، حضرت ابوبکر تو زور زبردستی آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا نہیں، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، خلافت میں اول ابوبکر، فضیلت میں اول ابوبکر، خلافت میں ثانی عمر، فضیلت میں ثانی عمر، خلافت میں ثالث عثمان رضی اللہ عنہم، فضیلت میں بھی، اور حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، وہ جناب ترتیب خلافت میں چوتھے، فضیلت میں چوتھے۔ انہوں نے کہا تورات بھی تو پہلے نازل ہوئی تھی، قرآن تو بعد میں آئی ہے، تو کیا تورات افضل ہے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم سے لے کر حضور تک انسانیت ارتقاء میں جا رہی تھی یا تنزل کی طرف جا رہی تھی؟ بتائیں، ارتقاء انسانیت کی ترقی اور انسانیت کی معراج اٹھ رہی تھی یا انسانیت تنزل کی طرف آ رہی تھی؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ انسانیت تنزل کی طرف آ رہی تھی؟ قطعاً نہیں، کیونکہ جو انبیاء کا سردار تھا، جو تاج الانبیاء تھا، جو امام الانبیاء تھا، جو خاتم الانبیاء تھا، اس کو آخر میں بھیجا گیا، اس کو آخر میں بھیجا گیا۔ یہاں فضیلت کی ترتیب یہی ہے کہ فضیلت جناب ادنا سے شروع ہو گئی اور اعلیٰ کی طرف آ رہی ہے، اعلیٰ سب سے آخر میں آ رہا ہے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور قرآن کے مقابلے میں ادنا، کیونکہ ان کے انبیاء ایک مخصوص علاقے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، قرآن کا نبی عالمگیر، قرآن بھی عالمگیر، لہذا وہاں پر فضیلت یہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی طرف آپ بتائیں انسانیت تنزل کی طرف جا رہی ہے یا ترقی کی طرف جا رہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین دور میرا دور، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، پھر جناب اس کے بعد والے، ثم الذین یلونہم۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جناب فضیلت والے اوپر ہوں گے، پھر جناب نیچے کی طرف جائے گا، تنزل شروع ہوگا، اور یہاں تک تنزل جائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہاں ترتیب ایسے نہیں تھی کہ ادنا کو پہلے لایا جاتا، ادنا کو پہلے خلیفہ بنا دیا جاتا، ادنا کو پہلے کرسی حوالے کی جاتی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ موعود ہے، یہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ منصوص ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعین کر دی تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ وہ جناب من 30 سال ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی، اس کے بعد خلافت و
رحمت ہوگی، وہ خلافت و رحمت حضرت معاویہ کا دور ہے، وہ خلافت راشدہ کا دور نہیں ہے۔ خلافت راشدہ منصوص ہے، وہ صرف 30 سال ہے، اس کے بعد جب بھی خلافت ہوگی خلافت و رحمت ہوگی اور خلافت و ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی بادشاہتیں ہوگی، اور اگر کوئی نیک حکمران آئے گا تو جناب اس کو جناب وہ ہم خلیفہ صالح کہیں گے۔ مجھ سے کہنے لگا آپ تو عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں، میں نے کہا وہ منصوص معنی میں خلیفہ راشد نہیں ہے، منصوص معنی میں خلفائے راشدین صرف 4 ہے، ہم خلفائے راشدین کے ساتھ جزوی مشابہت کی وجہ سے اسے خلیفہ راشد کہہ دیتے ہیں۔ وہ جناب منصوص معنی میں خلافت راشدہ وہ حضور نے خود متعین کی ہے، وہ نص میں حدیث میں متعین ہے کہ وہ 30 سال ہے، وہ 30 سال سے جناب آگے وہ صحابہ کی خلافت رحمت تھی، اس کے بعد ملوک کی خلافتیں آئیں، یزید جیسا بدبخت آیا، اس کے بعد بڑے بڑے حکمران آئے اور جناب ظلم و ستم والے آئے، وہ کاٹ کھانے والی خلافتیں تھی۔ تو جناب اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی جو خصوصیات ہے ان میں سب سے بڑی خصوصیت نبی کا کمال قرب ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو قرب ہوتا ہے، اس کی جو ولایت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ نبی کا جو تعلق ہوتا ہے، یہی اصل ہے، کمال قرب اصل ہوتا ہے۔ کمال قرب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب نبی وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی تنظیم کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، اس میں جناب من سلالت ہونی چاہیے، گمراہی ہونی چاہیے، تاکہ نبی اس کو ہدایت سے بدل دے، ہدایت کا نور نبی پھیلا دے۔ تو اس دوسرے مرحلے کے لیے ضلالت کی ضرورت، پھر تیسرا نبی کے لوازم میں سے اور کمال قرب کے لوازم میں سے اور اس کے آلات میں سے نبی کی عزم اور ہمت ہوتی ہے کہ جناب جو نبی کے نظام ہدایت سے ٹکرائے اور اٹھ کر اس کو روکنا چاہے، بزور بازو روکنا چاہے، تو نبی بھی بزور بازو سے ٹکرا کر یا اسے زیر و زبر کر دے یا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، یہ کمال شجاعت چاہتا ہے۔ تو نبی کی خصوصیات یہ 3 ہے، کمال قرب اور جناب نبی کا نظام ہدایت اور اس کی تنظیم، مہمات عظیمہ کی تنظیم کرنا، اس کو مرتب کرنا، اس کی تشکیل کرنا اور لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کرنا۔ اور تیسرے مرحلے پر یہ ہے کہ نبی یا صبر کرتا ہے جب مخالفت اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے اور مخالفت غیر کی طرف سے ہوتی ہے تو نبی ٹکراتا ہے۔ ترتیب خلافت دیکھیں، کمال قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقا، اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقا کان ابو بکر الصدیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال قرب، کمال اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اس کے بعد مزاج شریعت میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت عمر کی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام پھیلا، عجم اسلام میں داخل ہو گئے، تنظیم کی ضرورت تھی، شعبے قائم کرنے کی ضرورت تھی، استحکام کی ضرورت تھی۔ یہ زمانہ اللہ نے حضرت عمر کے لیے رکھا تھا، نبی کی خلافت میں اس کے لیے تھا۔ اس شان میں حضرت عمر سے بڑھ کے صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت کو ایسا شخص چاہیے تھا کہ جو اپنوں کے فتنے کے خلاف صبر کے ساتھ ڈٹ جائے، جیسے نبی نے منافقین کے خلاف صبر کیا تھا۔ تب جناب حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، اور یہ وہ شخص ہے حضرت عثمان کہ جس نے جس آیت پر حبیل نے عمل کیا تھا کہ حبیل نے اپنے بھائی سے کہا تھا تم ہاتھ بڑھاؤ گے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تم مجھے قتل کرو گے، میں ہاتھ تیرے قتل کی طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امت محمدیہ میں اس آیت پر عمل کرنے والی واحد شخصیت عثمان بن عفان کی تھی کہ جناب وہ پورے 44 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، وہ چاہتا تو 3000 باغیوں کو جناب کاٹ کے رکھ دیتا مدینہ میں، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ جناب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نبی نے منافقین کے خلاف جو صبر کیا تھا، اس صبر کا مظاہرہ جب اپنوں کی طرف سے ہوا، اس کے لیے ایک شخص چاہیے تھا، اور وہ شخص محمد محمدیہ میں حیا کا پیکر عثمان بن عفان تھا، جو جناب اس منصب کو اور اس کی ذمہ داری کو ادا کر سکتا تھا۔ اس لیے ترتیب خلافت میں تیسرے نمبر پر ان کو رکھا گیا۔ پھر آیا آخری بار کہ جب جناب دین کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی جانے لگی، خوارج اٹھ گئے، روافض اٹھ گئے،
سبعیت اور اسلام کے تشخص کے مٹ جانے کا خطرہ تھا۔ یہاں ضرورت تھی ایک زوراور شخص کی جو تلوار اٹھائے اور ان فتنوں کے خلاف ڈٹ جائے۔ اس کے لیے اس مرد میدان کا انتخاب ہوا جو بدر کے اندر سب سے پہلے نکلا تھا، جس نے خندق کے اندر جب مرحب للکار رہا تھا صحابہ کو کہ جناب قد علمت خیبر انی مرحب، خیبورہ خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، شاک الصلاح بطل مجرب، وہ اسلحہ لٹکانے اور لینے والا اور ایسا بطل اور بہادر جس کو جنگوں میں آزمایا گیا ہے، اس کے مقابلے میں جس نے نعرہ لگایا تھا الذی سمتنی امی حیدرا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس خواتن کریہ المنظرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اس شیر کی طرح، اس شیر ببر کی طرح جس کو دیکھ کر دشمن کا پیشاب چھوٹ جائے اور اس کا منظر ایسا ہو اور اس کا جناب اس کا روب اور دبدبہ ایسا ہو کہ دشمن کے اوسان خطا ہو جائے، اس نے پھر مرحب کے اوسان خطا کیے۔ اس جگہ پر اگر جناب کوئی اور ہوتا وہ اس منصب کو نبی کی خلافت کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کی خلافت کا حق تکوینی طور پر چوتھے نمبر پر علی کو رکھا اس لیے گیا تھا کرم اللہ وجہہ کہ وہ مرد میدان ان فتنوں کو اپنے تدبر سے، اپنی قوت سے اور اپنے فکر سے اس نے اندرونی بیرونی سارے فتنوں کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا، کچل کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت معاویہ تخت نشین ہوتے ہیں تو 19 سال تک ایسے امن کے ساتھ خلافت کرتے ہیں، ایسے امن کے ساتھ حکومت کرتے ہیں کہ نہ کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، نہ کوئی باطل سر اٹھا رہا ہے۔ یہ سارا کمال حیدری تھا کہ حیدر نے اپنے دور میں ایسا صفایا کیا اور دین کو ایسا منقح کر کے سامنے رکھ دیا اور ان فتنوں کو ایسے کاٹ کاٹ کر دین کو نکھار کر سامنے کر دیا کہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے ان کی حفاظت کرنا آسان ہو گئی۔ یہ بات بڑی آسان ہے کہ پہلا نمبر اس کا، دوسرا اس کا، یہ اللہ نے زمانی ترتیب رکھی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ 4 منتخب ہوئے تھے اور چاروں کے لیے اپنا اپنا زمانہ تھا، اپنی اپنی جناب ذمہ داریاں تھی۔ صدیق نے جو ذمہ داری ادا کی اور جناب جب سارا عرب اس میں ارتداد پھوٹ پڑا، علماء نے لکھا ہے، استیاب کے مقدمے میں لکھا ہے، وہ نفاق جو حضور کے دور میں تھا وہ ابوبکر صدیق کے دور میں کھل کے سامنے آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں وہ نفاق کھل کے سامنے آ گیا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں قریش اور ثقیف کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس میں ارتداد نے سر نہ اٹھایا ہو، لوگوں نے دین سے کا انکار نہ کر دیا ہو۔ کوئی جناب زکات کا انکار کر رہا ہے، کوئی دین سے پھر رہا ہے۔ بنو حنیفہ کا شیطان مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا ہے، طلحہ اسدی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا ہے، شجاع اور جو جناب یمن نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اب اس دور میں جس ایمان کی ضرورت تھی وہ ثانی اسنین کی تھی، جس ایمان کی ضرورت تھی وہ ان اللہ معنا والی شخصیت کی ایمان کی ضرورت تھی، وہ صدیقی، وہ کمال قرب میں اس انتہا تک پہنچا ہوا جو نبی کے قلب سے فیض الفاظ کے بجائے وہ نور سے لیتا تھا اور نبی کے قلب کا سب کچھ اس کے قلب پہ منعکس ہو جاتا تھا۔ یہاں نبی کے ثانی کی ضرورت تھی، لہذا سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کیا کہ لہذا اب جناب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے جائیں، ان سے عرض کر دیں کہ جناب یہ سارا عرب اس میں ارتداد امڑ آیا ہے، کسی کے ساتھ تو جناب ذرا نرمی کرے ورنہ ہم تو جانے لڑا دیں گے۔ ازواج مطہرات گھروں میں بیٹھی ہے، اگر دشمن یہاں تک پہنچ گیا، مخلص صحابہ مدینے میں سمٹ کے رہ گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ اگر ان کے تقدس پہ ہاتھ ڈال دیا گیا اس دن تو ہم زندہ سارے مر جائیں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو منتخب کر کے جب بھیجا گیا بات کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے تاریخ کا وہ جملہ کہا اور حضرت امام ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کی ساری انقلابی تحریکوں کو، ساری قربانیوں کو، ساری لیڈروں کی جدوجہد کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور صدیق کا یہ جملہ دوسرے جملے میں رکھ دو، وہ پلڑا جھک جائے گا۔ صدیق نے للکارا ینقص الدین وانا حی، کیا خدا کے دین میں کمی کی جائے گی اور صدیق زندہ ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ ان اللہ معنا کا وعدہ ہے، میرے ساتھ اللہ کی معیت منصوص ہے، آپ نہ نکلو، صدیق تنہا لڑے گا، تنہا جائے گا۔
اس सतह की ईमान की जरूरत थी, इसलिए सिद्दीक को पहले नंबर पर रखा गया। मेरे भाइयों, ये मोबाइल के फितने बड़े आसानी से हमारे नौजवानों के ज़हनों में जनाब इश्काल पैदा कर देते हैं। उलमा ये सवालात मुझसे कर रहे हैं, उलमा। अब इल्म कमजोर हो, इल्मी सतह कमजोर हो, और जनाब पढ़ाई के जमाने में सारा कुछ वक्त मोबाइल के साथ गुजरा हुआ हो, छुट्टियों में गुजरा हुआ हो, असातिज़ा के असबाग में पीछे पड़ के बैठ कर नावल पढ़ने वाले, असातिज़ा के असबाग में पीछे बैठ कर मोबाइलों पर ड्रामे देखने वाले, ये जो नस्ल उलमा की तैयार हो रही है, क्या ये इन फितरों का मुकाबला करेगी? हमारे खानका में एक बंदा मेरे पास जनाब एतिकाफ में आया, एतिकाफ में हमारे साथ बैठने उठने वाला। उसने कहा मेरे ज़हन में कुछ सवालात होते हैं लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता, कोई मेरे ऊपर कुफर का फतवा न लगा दे। उसने कहा जनाब मुझे बताओ, क्या अल्लाह मैं जो पैदा हुआ हूं इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मुझे जबरन पैदा किया गया है। अल्लाह ताला को जिसने मुझसे पूछा था कि मैं तुझे दीन का मुकल्लफ बनाऊंगा, तू नमाज पढ़ेगा, तू रोजा रखेगा, तू यहाँ एतिकाफे करेगा, तू 10-10 पारे जनाब मन कुरान के सुनेगा, आपने जनाब यहाँ 10-10 पारे हमें सुनवा रहे हैं। ये जनाब ये जबर, ये अल्लाह ने मुझसे पूछा तो नहीं था, ये तो मुझे अपने अल्लाह ताला ने बिल इख्तियार पैदा कर दिया, मैं तो मजबूर महज हूं। मैंने कहा भाई आपको किसने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको बगैर इख्तियार के पैदा कर दिया और अल्लाह ताला ने आपकी मर्जी नहीं पूछी? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कुरान में कि मैंने ये अमानत पहाड़ों पे पेश की, जमीन पे पेश की, सब ने इनकार कर दिया। वो हमल अहल इंसान, इंसान ने अपनी मर्जी से इस अमानत को उठाया। कहा मुझे तो याद नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने अल्लाह से एग्रीमेंट किया है कि मैं तेरे दीन को जनाब जाके उसके अहकामात को पूरा करूंगा, और ये जो तकलीफ का पहाड़ आप मेरे सर पे रख रहे हैं, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, बदनजरी से बचो, फलां से बचो, फलां करो, फलां न करो, ये मुझे याद नहीं है। अब बात जरा बाजारी है, इस मिंबर के तकद्दुस के खिलाफ है, लेकिन क्या करूं? मैंने उसको ये कहा कि बरखुरदार आपको अपनी पैदाइश याद है, पैदाइश याद है? शक में मादर से इस दुनिया में जब तशरीफ ला रहे थे आपको वो लम्हा याद है? किसके कहने पर जनाब आप मान रहे हैं कि मैं फलां के पेट से पैदा हुआ? अम्मा आपको कहती है आप मेरे बेटे हैं, आप मेरे बतन से पैदा हुए हैं, आप इस बाप के नुत्फे से पैदा हुए हैं, उसको अम्मा के बयान पर आप मान रहे हैं? आपको याद है? मैंने कहा आज से 10 साल पहले चले जाएं, 2015 में 5 दिसंबर को दोपहर के वक्त आपने खाने में क्या खाया था? कोई पता नहीं। मैं 10 साल पहले इस आलम का वाक़या आपको पता नहीं है, और आलम अरवाह का अल्लाह के साथ किया हुआ मुआहदा आपको याद रहेगा? क्या बात करते? आप मुझे बता दें, पहले इस आलम की बातें आप मुझे बताएं, क्या आप अपनी पैदाइश के खुद शाहिद हैं? तो आप माँ की बात पर यकीन करके खुद को उसका बेटा कह रहे हैं, आप माँ की बात पर यकीन करके फलां को अपना अब्बा मान रहे हैं, और अगर कोई आपको कहेगा फलां आपका अब्बा नहीं है तो आप तो लड़ने भिड़ने पे आवादा हो जाएंगे कि मेरी अम्मा पर इल्जाम धर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो और मुझे नाजायज कह रहे हो। तो वो नबी जिसके जनाब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दुश्मनों ने कहा कि वो सादिक व अमीन है, जब वो हमें आके बता रहे हैं कि आपने अल्लाह ताला से मुआहिदा किया है, आपने अल्लाह से आलम अरवाह में ये एग्रीमेंट किया है, आपने अल्लाह को कहा है कि जनाब अल्लाह ने कहा लफ्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क़ालू बला, सब ने कहा कि हाँ आप हमारे रब है। रबूबियत का तकाजा ये कि हम अब उस रब की मान के चले। तो जब नबी कह रहा है कि आपने ये मुआहिदा किया, आप कह रहे हैं मुझे याद नहीं। अम्मा कह रही है कि आप मेरे बेटे हो, आपको याद नहीं, उसको मान रहे, उसके नहीं मान रहे। या तो दोनों का इनकार करो, या जब यहां तुम्हारी अकल और मंतिक जवाब दे रही है और तुम नकल पर एतमाद कर रहे हो, तो फिर नबी की नकल पे भी तुम्हें एतमाद करना पड़ेगा। तो ये इश्कालात, ये सवालात हमारे मजलिस में बैठने वाले लोग हमसे कर रहे हैं। लेकिन हजरत कैसर साहब ने आज एक बड़ी अच्छी हिदायत फरमाई, इंशाल्लाह इसकी हम कोशिश करेंगे कि लहजा नरम रखना है और जनाब इनके सवालात को सुनना है। और बहरहाल मुझे खुशी ये हुई कि वो साथी बड़ा मुतमईन हुआ, मैंने कहा मौलाना साहब आपने जो जवाब दिया इससे मेरा इत्मीनान हो गया। वाकई हमें कौन सी बात याद होती है कि हम इस बुनियाद पर अल्लाह ताला से किया हुआ वादा मुस्तरद कर दें कि हमें तो याद नहीं और हम जबरी तौर पर पैदा हुए हैं। तो मेरे भाई ये अब जितने साथियों ने बयानात किए माशाल्लाह, ये जो फितने गिनवाए अमली फितने थे और ये वाकई हैं, लेकिन इससे आगे मरहला आ चुका है ईमानी फितने। इस मोबाइल के जरिए ईमान दिवालिया हो रहे हैं, लोगों की ईमान रुखसत हो रहा है। तो जनाब खानकाहें, ये किले हैं, ये हिसार है, और मैंने आजादी सी बात शुरू की थी और दो आपको
जनाब दो सूरतें बता दी। बनी इसराइल ने आजादी की नाकदरी की तो वो वादी तीह के गुमनामियों में गुम हो गए, यहां तक कि उनकी वो नस्लें खत्म हो गई और आने वाली नस्लें उस वादे को ईफा करने, वादे को पूरा करने पर आमादा हुई। तब अल्लाह ने वादी तीह का अजाब उनसे उठाया। तो हमने आजादी ली और हमने भी हिजरत की कुर्बानी दी। हमारे अबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां की, जेलें काटी। मैं इस वक्त कोहाट के सिर्फ तहरीक पाकिस्तान पे काम कर रहा हूं और किताब मुरतब हो गई है। हमारे कोहाट के कर्नल साहब थे, सुल्तान अली शाह साहब, वो उनकी किताब है शामत अमालिमा, उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त मेरी ड्यूटी अमृतसर में थी, अमृतसर में ड्यूटी थी, था अंग्रेजी फौज थी, लेकिन वो मर्द मुजाहिद, उसने अपने तौर पर मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि मुल्क तो गया, अब हिंदुस्तान तकसीम हो गया, हमने अपने अपने यहां काम करना है। उनने अपनी किताब में लिखा है, मैंने सिखों के घरों से 600 मुसलमान खवातीन को बाजियाब करवाया। 600 मुसलमान खवातीन जो सिखों से बच्चे जन्म ले रही थी कम कुर्बानियां लगी हैं या जाने दी गई हैं, माओं के गोद से बच्चे पकड़ के काट के सबक किए गए हैं, हिजरत की कुर्बानी लगी है। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें आजादी दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम बनी इसराइल के रास्ते पे हैं, क्या हम अपनी आजादी की कदर कर रहे हैं या हम सहाबा के रास्ते पे हैं जिन्होंने अपनी आजादी की कदर की थी। तो अल्लाह ताला ने उनका फैज़ आगे दुनिया तक पहुंचाया और सहाबा किराम मक्का और मदीना के उस महदूद इलाके से निकलकर शर्क व गर्ब में अल्लाह ताला ने उनको फैला दिया और दुनिया को लाके उनके कदमों में ढेर कर दिया। क्या और फिर जनाब अफ्रीका क्या, यूरोप क्या और एशिया क्या, सब उनके जनाब तन तने से कामते थे और खुशकी क्या, समंदर क्या, सब पर जनाब उनका कब्जा था और उनके बहरी बेड़े और जो बहरे मुतवस्सित के अंदर वो जनाब ऐसे फिरते थे कि रूम के कल्ब में जनाब उनका रोब उनके कल्ब पे पड़ता था। ये सारा कुछ हुआ क्योंकि आजादी की कदर थी। अल्लाह ताला ने हिजरत करवाई, एक आजाद मुल्क अता किया, उस मुल्क से, उस छोटे से जनाब रियासत मदीना से वो बड़े बड़े बड़े, यहां तक कि हजरत मुआविया के जमाने में जब सहाबा का आखिरी दौर 64,65,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया था। ये उस वक्त के दुनिया के जोग्राफिये का आधा है, जो खुशकी का जोग्राफिया उस वक्त दुनिया का आधे हिस्से तक सहाबा पहुंच गए थे। हमने कितना आजादी की कदर की। ये सारा बोझ हुक्मरानों पे डालना बड़ा आसान होता है। बहैसियत शहरी मेरी क्या जिम्मेदारी है, बहैसियत पाकिस्तानी मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या मैं अपने पेट को मुकद्दम रखता हूं या मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखता हूं। बड़ी आसान बात होती है कि दूसरे को तो हम कह देते हैं कि ये सारा खा रहे हैं और खा भी रहे हैं, कहने भी चाहिए, लेकिन यहां देखें एक चपरासी से लेकर एक छोटे से छोटे अफसर तक कि क्या ये नहीं खा रहे। तो लिहाजा हमने अपने से काम शुरू करना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सिलसिले का इम्तियाज है कि हमारे हजरत साहब इब्तिदाई तरबियत ही इस बात की कर रहे। हमारे मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे एक किताबचे इस पे लिखा है, जो अभी हमारे साथियों ने अलहदा से भी शाया किया है, मुलाजिम के किरदार की अहमियत। उसमें हजरत ने फरमाया कि मुलाजिम के पेश नजर सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपने दीन का मफाद, कि मैं मुसलमान हूं, इस्लाम का मफाद क्या कहता है वो उसके मुताबिक। दूसरा अपने मुल्क का मफाद, और ये अल्लाह का फजल है कि हमारा आईन इस्लामी है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि इस्लाम के मफाद और मेरे मुल्क के मफाद में टकराव आएगा अगर हम आईन पे चलेंगे। आईन जो कुछ कहता है वो जनाब आईन की लोह पर लिखा है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, और जिन लोगों ने इनमें गड़बड़ की है मौके हम देते हैं। और पाकिस्तान के हर शहरी को अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्तियार हासिल है कि वो बड़े से बड़े आदमी को जाकर अदालत में चैलेंज करे कि इसने आईन की खिलाफ वर्जी की है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, जिस वक्त में शरीयत अपीलेट में जज था, मैंने हाथ जोड़े हैं इन बड़े बड़े सियासी लीडरों के सामने, और दुनियावी पार्टियों की नहीं, दीनी पार्टियों के सियासी लीडरों के पास जाके कि फला कानून इस्लाम के खिलाफ है, आप लाओ दरखास्त, हम उस पर कार्रवाई करें, उसको तब्दील करें। ये कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये कोताही हमारी है। बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर हमें मुल्क दे दिया। अब इस मुल्क की नाकामी और कामयाबी के जिम्मेदार हम हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्गों के गले पे ये बात नहीं डालनी चाहिए कि पाकिस्तान बना के क्या किया, इसमें तो ये है तो वो है। बुजुर्गों ने तो आपको मुल्क दे दिया था। बुजुर्ग तो सारी उम्र क़यामत तक तो जिंदा नहीं रहने थे। मुल्क किसके हाथ रहा? मुल्क आज मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है।
لہذا یہ مجھ سے اور آپ سے دیانت کا، امانت کا، شجاعت کا، غیرت کا، اخلاص کا، ملکی قومی مفاد کا، دین کے مفاد کا یہ ملک مجھ سے تقاضا کر رہا ہے. میں اس کے تقاضے پہ کتنا لبیک کہتا ہوں، یہ اپنی ذمہ داریوں سے کتنا عہدہ برا ہوتا ہوں، یہ میری صرف ملکی اور اخلاقی نہیں، یہ میری شرعی ذمہ داری ہے. یہ میری شرعی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کروں گا میں شریعت کا مجرم ہوں گا، میں خدا کا مجرم ہوں گا. اس نظریے کو درست کرنا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.